الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی چند آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو خوشخبری ہمیں سنائی ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی نافرمانی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ مغفرت کرنے والا اور بخشنے والا ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اس آیت کے نازل ہونے سے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خطاب کیا ہے اور ساتھ میں یہ کہا کہ اگر تم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، تم سے زیادتیاں ہو گئی ہیں، کوتاہی کی ہے تم نے، تب بھی اللہ سے نا امید نہ ہو، یعنی امید اللہ سے وابستہ رکھو اور اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لو ان گناہوں کی جو تم سے ہو گئے، جو سرزد ہو گئے. لیکن مایوسی کا کوئی راستہ نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور ساتھ میں بتا دیا کہ انہ هو الغفور الرحیم. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر ایک دفعہ ہو جائے تب، دو دفعہ ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، اور اگر تیسری دفعہ غلطی ہو جائے پھر تو کہتے ہیں کہ اب تو ہرگز معاف کریں گے ہی نہیں. کسی طور پر بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ دن میں اگر 70 مرتبہ بھی کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. یعنی 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. یہ تو میں نے 70 دفعہ ویسے ہی ذکر کر دیا، یہاں مقصود عدد نہیں ہے بلکہ کثرت ہے. جس قدر جتنی مرتبہ بھی کسی سے زیادتی ہو گئی ہو اور وہ اللہ سے معافی طلب کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، بشرطے کہ وہ چیز حقوق العباد میں سے نہ ہو، حقوق اللہ میں سے ہو. اگر اس نے اللہ کے حق ضائع کیے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں. قدرت ہے انہیں، قدرت حقوق العباد پر بھی ہے اللہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے یہ ضابطہ رکھا ہے کہ جس کے بارے میں تم نے جس کے تم مجرم ہو، جس کی حق تلفی تم نے کی ہے، تم جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے اور وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، میں بھی نہیں کروں گا. لیکن یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، معاف رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں پوری، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے چونکہ یہ ضابطہ بنایا ہے اس لیے بندگان خدا کے حق میں جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں
اور جو حقوق ہم ضائع کرتے ہیں، چاہے وہ والد کے حق ہوں، والدہ کے ہوں، ماں باپ کے یعنی بہن بھائیوں کے ہوں، بیوی بچوں کے ہوں، وہ سارے کے سارے اس میں شامل۔ غالباً ایک موقع پر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ خادم نے کوئی غلطی کی، آپ نے اسے کچھ ڈانٹا ڈپٹا تو اسے فوراً کہا کہ حضرت معاف کر دیجیے۔ حضرت فرمایا کہ کتنی دفعہ معاف کروں تجھے؟ تو دن میں 10 دفعہ غلطی کرتا ہے اور پھر کہتا معاف کر دیجیے۔ تو ان کے غالباً چچا بیٹھے ہوئے تھے قریب میں، کوئی بھی عزیز بیٹھے ہوئے تھے، بہرحال انہوں نے کان میں چپکے سے کہا کہ تم جتنی دفعہ اللہ سے معاف کرانا چاہتے ہو اتنی دفعہ معاف کر دیا کرو۔ مطلب یہ کہ تم نے یہ جو کہا کہ کتنی دفعہ معاف کروں، تو تم کیا امید رکھتے ہو اللہ سے کتنی دفعہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جتنی دفعہ تم امید رکھتے ہو اتنی دفعہ معاف کر دیا کرو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو سمجھتے ہوں وہی یہ بات کہہ بھی سکتے ہیں۔ یعنی مقصد ان کا یہ تھا کہ بھائی اگر 10,000 مرتبہ بھی اس سے غلطی ہو جائے تو تم معاف کر دو۔ تو بہرحال یہ اگرچہ ہم جیسے انسانوں کے لیے ہے تو مشکل کام، لیکن بہرحال کوشش تو آدمی کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جو کام اس نے کر دیا اب اس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی، کوئی نقصان کر دیا، وہ نقصان اب وہ اس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی، لیکن ٹھیک ہے اب تلافی تو نہیں ہو سکتی لیکن معاف کر دو، کیونکہ تلافی بھی نہیں ہو سکتی، معاف بھی نہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے باز پوچھ کر لی تو کیا ہوگا؟ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ انسانوں کو معاف کر دیا کریں، اپنے جیسے انسانوں کو۔ اور ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لو، اور دوسرے کے لیے بھی یہ ہے کہ تم معاف کر دو، دونوں کے لیے یہ معاملہ ہے۔ یعنی ہمیں معافی مانگتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے، اور اگر آئے بھی تو آخرت کی شرمندگی کو یاد رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس لیے اگر دنیا کی شرمندگی ہو بھی جائے تو یہاں کی شرمندگی، یہاں کی ندامت، یہاں کی رسوائی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے اگر رسوائی ہو بھی تو سمجھ لو کہ آخرت کی رسوائی بہرحال یہاں سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی معافی تلافی کرے تو اسے معاف کر دو، اور تم نے اگر معافی مانگنی تو تم بھی معافی مانگ لو۔ پہلے زمانے میں عام طور پر لوگوں کا یہ رواج ہوتا تھا اور عام طور پر یہ طریق ہوتا تھا کہ کوئی بھی بات ہوتی تھی، اچھا بھائی کہا سنا معاف کر دینا، یعنی عام سی باتیں تھی بالکل۔ اور ایک ایسا آدمی جو بالکل جاہل ہو اس کا بھی معاملہ یہی تھا، کوئی معاملہ ہو اچھا بھائی کہا سنا معاف کر دینا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو عام طور پر لوگوں کی زبان پر ہوتی تھی، اس لیے کہ گھر جو ہے وہ تربیت کا مرکز ہوتا تھا۔ آج گھر سے تربیت ہوتی ہی نہیں، جو ہم نے باہر سے کچھ سیکھ لیا نہیں سیکھا، تو گھر میں تربیت اب نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہر آدمی اپنی فکر میں مبتلا ہے، اسے اب دوسرے کی فکر اور دوسرے کی اصلاح کی فکر ہی نہیں۔ اور جو لوگ تھوڑی بہت فکر رکھتے بھی ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے بھی ہیں، لیکن وہ بھی بس خالی رسمن جانا ہی ہے، حقیقت میں اپنی اصلاح کرانا مقصد وہاں بھی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ورنہ جو لوگ واقعتاً اصلاح کرانے کی نیت سے جاتے ہیں تو واقعی وہ حقیقت یہ کہ اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اب عام طور پہ بزرگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں جائیں گے، دعا کرائیں گے، کوئی تعویذ لے لیں گے تو کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، یا کوئی ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ صاحب کسی نے کوئی جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، کوئی شفلی کا عمل کر دیا، چلو فلاں کے پاس چلتے ہیں۔ مطلب دنیا اپنی بنانے کے لیے ہم آتے ہیں، اور بعض اوقات جب دیکھتے ہیں کہ یہاں دنیا بن نہیں رہی تو بھاگ بھی جاتے ہیں کہ بھائی جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد تو حاصل ہی نہیں ہوا۔ اصل جو مقصد، جس مقصد کے لیے ہمیں آنا چاہیے وہ دنیا بنانا نہیں ہے۔ دنیا تو انشاءاللہ خود بخود بنے گی، وہ تو آپ کے قدموں میں آئے گی، لیکن اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کرائیں، اور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ہم پالیں، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، جو اصل مقصد تھا اس کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس تو اللہ تعالیٰ ہی ملیں گے، ان کے پاس جانا بھی اسی لیے چاہیے تاکہ اللہ اللہ کہنا مجھے آ جائے، اللہ کے نام کی لذت اور شیرینی مجھے حاصل ہو جائے۔ ہمارے طائف صاحب نے ایک جگہ کہا کہ
یہ نہیں کہتا نہ آئیں وہ دعا کے واسطے، با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ نہ آئیں اللہ کے بندوں کے پاس اور دعا کے لیے نہ آئیں، اس سے منع نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا نہ آئیں وہ دعا کے واسطے، لیکن با خدا کے پاس کاش ہم آتے خدا کے واسطے. یعنی خالصتاً اللہ کے لیے ہم ہوتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ان سے پالیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مل جائے، وہ سیکھ لیں اللہ اللہ کہنا ہمیں آ جائے. مقصد یہ ہے کہ دنیا کی غرض سے تو مت جاؤ ان کے پاس، بلکہ وہاں تو اپنی آخرت درست کرانے کے لیے جاؤ، اپنی اصلاح کے لیے جاؤ، اور اس لیے جاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ مل جائے، اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے. کیونکہ جب آپ کسی ایسے دل کے پاس جائیں گے جو اللہ کی محبت میں تڑپ رہا ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ جل رہی ہو، جب ہم اپنے دل کو اس کے دل کے ساتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ نسبت ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی. آہستہ آہستہ ہمارے دل میں بھی وہ آگ لگ جائے گی جس سے اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. تو اصل مقصد تو یہی ہے کہ بزرگان دین کے پاس جا کے ہم اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں. دنیا تو انشاءاللہ خود بخود آئے گی. اللہ تعالیٰ دنیا داروں کو محروم نہیں فرماتے کبھی، تو جو اس کا نام لیوا ہے اس کو کیسے محروم فرمائیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اور زیادہ دیتے ہیں. بعض اوقات یہ آزمائش ہوتی ہے اور دوسرے بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ دوسروں کو دیتے ہیں تو اپنوں کو نہیں دیں. بہرحال یہاں ایک تو یہ بات بتائی کہ میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے کہ تم چاہے جتنے بھی گناہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے تمہارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے کہ دیکھو سمندر کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، اللہ نے کتنی بڑی طاقت دی ہے اسے. کبھی اگر سمندر میں جوار بھاٹا ہو اور سمندر کی لہریں جو ہے وہ 30 فٹ اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ 90 فٹ اوپر اچھلتی ہیں تو شہر کے شہر ڈوب جاتے ہیں، ہزاروں انسان آنے واحد کے اندر لقمہ اجل بن جاتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے جو سونامی آیا تھا کتنے لوگ مر گئے، اس شہر کے شہر نابود ہو گئے، بالکل عبادتیں ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی ایک مخلوق کے ذریعے ہزاروں انسانوں کو ختم کر سکتے. آنے واحد کی بات. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو، یعنی سمندر اللہ کی مخلوق ہے، لیکن کس قدر اللہ رب العزت نے اس میں یہ صلاحیت رکھی، چاہے تو وہ اس کے اندر ایسا جوار بھاٹا پیدا کر دے کہ اس کی لہریں جو ہے وہ انسانی شہروں کو نگل جائے. اللہ تعالیٰ چاہے تو قادر ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کی جو زمین ہے وہ سمندر سے نیچی ہے، سمندر بلندی پر ہے، کراچی نیچے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب تک باقی رکھنا ہے رکھیں گے، لیکن اگر اللہ چاہیں گے تو لمحہ دیر بھی نہیں لگتی. لیکن اسی سمندر کے اندر آپ نے دیکھا ہے زمانے بھر کا فضلہ، زمانے بھر کی گندگی وہاں جا کے گرتی، اور اللہ نے اس کے اندر یہ شان بھی رکھی ہے کہ جب گندگی سمندر میں گر جاتی ہے تو سمندر کا پانی چونکہ پاک ہے اس لیے سب کچھ پاک ہو جاتا ہے. ناپاک آدمی بھی اگر نہا لے تو پاک ہو کے نکلتا ہے. تو جب اللہ رب العزت نے اپنی ایک مخلوق کے اندر یہ شان رکھی ہے تو خود اللہ رب العزت کی کیا شان. زمانے بھر کے گناہوں میں لتھڑے ہوا کوئی شخص ہو، ناپاک ہو، لیکن اگر اس نے ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لی، صدقی دل سے اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا، معافی مانگی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو یہ فرما رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم. البتہ اگلی آیتوں میں مزید تشریح فرما دی کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. دیکھو جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ کرم کے معاملے فرما رہے ہیں تو تم بھی اللہ سے غفلت مت کرو، رجوع کرو فوراً. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، جب آ جائے عذاب تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جب موت کا فرشتہ آدمی کو نظر آ جائے اس کے بعد جو توبہ ہے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. لیکن موت کا غرغرہ انسان کے آنے سے، یہ موت کے غرغرے سے پہلے یا موت کے فرشتے سے پہلے
اگر انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب اس کو یقین ہو گیا، جیسے کہ فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، اب وقت گزر گیا، اللہ نے بہت وقت دیا تمہیں، لیکن اگر تم نے اس کے وقت کی قدر نہیں کی اور بالکل آخری وقت میں جبکہ تم سمجھ رہے ہو کہ میری زندگی کا سورج اب غروب ہونے والا ہے، اب موت اپنے سامنے دیکھ رہا ہو کھڑے ہوئے، اب توبہ استغفار کرو، تو پھر وہ توبہ استغفار قبول نہیں ہے۔ توبہ استغفار اس وقت تک قبول ہے جب تک کہ آدمی پر موت کا غرغرہ نہ آ جائے، جب تک کہ آدمی موت کا فرشتہ نہ دیکھے تو توبہ قبول ہے۔ بیمار ہو گیا، توبہ کر رہا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے غلطیاں ہو گئیں، تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے جب تک کہ موت کے فرشتوں کو وہ نہ دیکھ۔ لیکن جب موت کا وقت آ جائے، فرشتے کو دیکھ لے اور اسے یقین ہو جائے کہ اب بس میں گیا، اب وہ توبہ کرے، وہ توبہ قبول نہیں۔ اسی لیے ایسی حالت میں، یعنی اس بیماری میں جس میں انسان کی جان نکل جائے، اگر وہ سارا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو وہ اس کی بات قابل قبول نہیں۔ یہ کام زندگی میں صحت کی حالت میں کیجیے۔ اگر کوئی شخص موت کو سامنے دیکھ رہا ہے یا ایسی بیماری ہے کہ بچنا مشکل ہے، یا بیماری کی حالت میں آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اتنے پیسے فلاں مدرسے میں دے دیے، یہ مسجد سے فلاں مسجد بنوا لی جائے، یہ پیسے میں نے اپنے فلاں عزیز کو دے دیے، یہ فلاں کو دے دیے، اب اس کی وصیت جو ہے وہ قابل عمل نہیں، مگر یہ کہ خاص مقدار تہائی حصے میں اس کی وصیت نافذ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ ورثہ کا حق ہے، کیونکہ اب اس نے دیکھ لیا کہ مجھے موت آ گئی، اب آپ بانٹتا پھر رہا ہوں۔ اصل تو بانٹنا تب ہے جب آدمی صحت کی حالت میں خود بھی ضرورت مند ہے، خود بھی مال کا محتاج ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، اس ہاتھ سے بھی دے رہا ہے، اس ہاتھ سے بھی دے رہا ہے، چھپ کے بھی دے رہا ہے، علانیہ طور پہ بھی دے رہا ہے، تو وہ قابل قبول چیز ہوتی ہے، اللہ کے ہاں وہ دولت قبول کی جاتی ہے۔ لیکن جب آدمی یہ سمجھ لے کہ میں مر رہا ہوں، اب اگر وہ ساری دولت جو ہے اللہ کے راستے میں لٹانا چاہے، اب کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو اسی طریقے سے، اسی لیے ایسی بیماری کہ جس میں آدمی کی موت واقع ہو، اگر وصیت اس نے لکھ بھی دی ہے تب بھی اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، سوائے ایک تہائی مال کے اندر جو وصیت ہے وہ تو قابل قبول ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس کی وصیت اگر خلاف شرع ہے تو ویسی قبول نہیں۔ اور اگر اس نے کہا کہ میرا یہ مال فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا، فلاں کو، الا یہ کہ اگر قرضہ لیا ہوا ہے تو قرضہ تو اس کے مال سے ادا ہوگا، وہ تو اسے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، اسے فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ ساری چیزیں جو ورثہ کا حق ہوتی ہیں یہ قرض وغیرہ کی ادائیگی کے بعد ہی ہے۔ سب سے پہلے تو جو ہے غسل جو ہے تکفین کا جو خرچ ہے اس کو نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو قرضے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے، اور پھر جائز وصیت جو ہے وہ اس پر عمل کیا جاتا ہے، باقی جو بچ گیا پھر وہ سب ورثہ کا مال۔ تو اس لیے آدمی کو زندگی میں ان تمام باتوں کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی فرما برداری کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور پھر آگے مزید فرمایا کہ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس قرآن مجید کی اتباع کرو جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، واتبعوا، اتباع کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب نے تمہاری طرف جو سب سے بہترین چیز نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو کہ عذاب آنے والا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سمندر پہ تفریح کر رہے ہیں، اچانک لہریں آتی ہیں اور انسان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں، تو یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، عذاب کی شکل میں آ گئے۔ یا خدا نہ کرے کہیں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور اس کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ اس بلڈنگ سے نکلے، کتنے ایسے جل کے مر جاتے ہیں بیچارے، یا پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، یا اور دوسرے طریقے سے، یعنی مختلف طریقوں سے اللہ کا عذاب آتا ہے اور ان کو مہلت نہیں ملتی پھر۔ اس لیے آدمی ایک تو ہر وقت تیاری رکھے، ہر وقت تیاری رکھے کہ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، اس لیے اپنے معاملات کو صاف رکھنا چاہیے، جو بھی معاملات لین دین کے ہوں ان کو لکھنا چاہیے، کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کس کا قرض ہے،
اور اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو زندگی میں باقاعدہ مالک بنا کے دے دے. یہ نہیں ہے کہ بھی میرا ارادہ ہے کہ یہ مکان اس کو دوں گا اور یہ باغ اس کو دے دوں گا اور اتنا جو ہے بینک بیلنس 10 لاکھ روپے فلاں کو دے رہا ہوں یا دوں گا، ابھی دیے نہیں ہے، خالی ارادہ ظاہر کرتا ہے. جب 20 مرتبہ اس نے ظاہر کیا ہو، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں. جب تک کہ وہ اس کے ہاتھ میں دے نہ دے، قبضہ نہ کر دے، قبضہ نہ کرا دے. مکان ہے، 10 مکان ہو چاہے کسی کے پاس، لیکن اگر وہ یہ تو کہتا ہے کہ بھی میرا ارادہ ہے کہ یہ مکان میرے بڑے بیٹے کا ہے، یہ چھوٹے کا ہے، یہ اس کا ہے، لیکن نہ اس نے اس کی فائل اس کے ہاتھ میں دی، نہ تالا چابی اس کے ہاتھ میں دیا، یعنی قبضہ نہیں کرایا، تو خالی زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. مر گیا اگر تو وہ سب ورثہ کا حق ہے. تقسیم جو ہوگی میراث کی اسی طریقے سے ہوگی جو شریعت نے رکھی ہے. ہاں اگر زندگی میں مکان بنائے 10 اور ایک مکان کی فائل اٹھا کے ایک بیٹے کو دی گئی، یہ تمہارا مکان ہو گیا بھائی، اس نے بھی وہ فائل لے کے اپنے پاس رکھ لی، تالا چابی اپنے پاس رکھ لیا، قبضہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہ مالک بن گیا زندگی میں. اسی طرح دوسرا تیسرا جو بھی ہے تو مالک بنے. بعض لوگ بہت سے مسائل آتے ہیں کہ آج کل جیسے کہ عورتوں کے نام سے زمین لیتے ہیں، جائیداد لیتے ہیں، اس میں بہت سی ان کی حکمتیں ہوتی ہیں. نام ضرور ہوتا ہے لیکن یہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہے ابا کا، اپنے پیسوں سے خریدا ہے، اور صرف نام جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے کیا ہے. اب جب انتقال ہو جاتا ہے ماں بھی قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے، تو میرا مکان میرے نام ہے، حالانکہ وہ قبضہ کیا ہوا نہیں ہوتا. ہاں اگر زندگی میں اس طرح سے انہوں نے ان کے نام بھی کیا، ساتھ میں فائل بھی پکڑا دی، بھائی اب تمہارا مکان ہے، تم اس کی مالک ہو، پھر تو بے شک مالک. لیکن اگر ایسا نہیں کیا، خالی زبانی جمع خرچ ہے، عملاً کچھ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں وہ مالک نہیں بنے، بلکہ وہ مال ورثہ کا ہوگا. اور ورثہ اس میں شریعت کے مطابق جو حصے شریعت نے رکھے ہیں، بیٹوں کا حق، بیٹیوں کا حق، بیوی کا حق، اس کے مطابق جائیداد تقسیم ہوگی. اسی لیے ان معاملات کے اندر اپنی طرف سے جو ہے وہ اٹکل پچو سے کام نہ لے انسان، بلکہ باقاعدہ کسی دارالافتاء سے رجوع کرے اور صحیح بات بتا کر پھر صحیح فتویٰ لے، باقاعدہ اس کے مطابق آدمی تقسیم کرے. لوگ بتاتے بھی غلط ہے. اچھا اب بعد میں وہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ گئے تھے، انہوں نے یہ بتایا، فلاں جگہ گئے تھے. بھائی تم جیسا سوال کرو گے ویسا جواب آئے گا. اب سوال اگر تم نے غلط کیا ہے تو جواب تو اسی کے مطابق دیں گے. اس لیے اگر جواب کہیں مختلف ہوتا ہے تو یقین کیجیے کہ آپ غور کریں سوال میں غلطی ہوگی. مفتی کو علم غیب نہیں ہوتا، مفتی تو آپ کے سوال کا جواب دینے کا پابند ہے. جیسا سوال کرو گے ویسا جواب مل جائے گا. دو فریق ہوں، دونوں اپنی اپنی بات مفتی کے پاس رکھیں گے تو مفتی ہو سکتا ہے کہ بھائی تم صحیح ہو، دوسرے کو کہ تم سے صحیح ہو. لیکن جب دونوں آمنے سامنے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا اس نے کہاں کہاں غلط بیانی سے کام لیا. اسی لیے اس قسم کے معاملات کے اندر آمنے سامنے بٹھا دیں، اس کے بعد پھر فیصلہ کریں تاکہ معاملات سامنے کھل کر سامنے آ جائیں اور اس کا صحیح فیصلہ کیا جا سکے. البتہ مفتی تو پابند ہے اس کا کہ جو سوال آپ پوچھیں گے اس کے مطابق وہ بیچارہ جواب دے دے گا. تو بہرحال یہاں فرما دیا کہ موت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو. اگر موت کا فرشتہ تمہیں نظر آ گیا تو پھر اس کے بعد تمہاری توبہ قبول نہیں، توبہ اس وقت تک قبول. تو بہرحال ہمیں زندگی میں اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کے لیے ضروری طور پر کسی نہ کسی اللہ والے سے رابطہ بھی کرنا چاہیے. اب جہاں جس کا قارورہ جس سے ملتا ہو یا جہاں جس کو مناسبت ہو اس کے پاس جائے اور جا کر جو ہے وہ، اور یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ بیعت ہونا فرض اور واجب نہیں، لیکن اپنی اصلاح کرانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلاح کرانا اس دور میں واجب ہے، اس کے بغیر اصلاح ہوتی ہی نہیں. کیونکہ آدمی اپنی عقل سے کام لیتا ہے اور عقل کو جو ہے وہ دین کو عقل کے تابع کرنا چاہتا ہے، جبکہ دین جو ہے وہ عقل کے تابع نہیں. اگر دین عقل کے تابع ہوتا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو میں مسا جو ہے وہ پیر کے اوپر نہ کرتا بلکہ نیچے سے کرتا. پر گندگی تو نیچے لگی ہوتی ہے نا، لیکن مسا کیسے کیا جاتا ہے؟ اوپر کیا جاتا ہے، یوں مسا کریں گے آپ. لیکن اگر عقل کیا کہتی ہے کہ نیچے سے مسا ہو تاکہ صفائی ہو جائے. لیکن شریعت، عقل جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے بس، کیونکہ عقل کہیں دھوکہ دے سکتی ہے.
عقل جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ وہ محل نہیں ہے عقل کا، وہاں عقل لڑائی نہیں جاتی۔ جو محل نہ ہو اور وہاں ہم عقل لڑائیں گے، اسی لیے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کان کا کام سننا ہے اور ناک کا کام سونگنا ہے، منہ کا کام، زبان کا کام یہ ہے کہ بولے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ زبان جو ہے وہ قریب ہے تو ناک جو ہے وہ سننا شروع کر دے، بولنا شروع کر دے، کان بولنا شروع کر دے، تو کان تو نہیں بولیں گے، اس لیے کہ اس کے محل سے، دائرے سے باہر چیز ہے۔ جو کان کا دائرہ ہے اس میں رہ کے وہ کام کرے گا۔ اسی طریقے سے عقل کا بھی ایک دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار میں جب تک آپ رہیں گے اس وقت تک عقل کام کرے گی۔ جہاں عقل کا کام ہی نہیں ہے تو وہاں عقل لڑانا بھی چھوڑ دیجیے، وہاں پھر شریعت جو کہتی ہے اس پہ عمل کیجیے، وہی جو کہتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے عقل کو بنایا، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو بنایا، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیز و اصل میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو مایوسی کی ضرورت نہیں، ضرورت اس بات کی کہ ہم اس گناہ پر قائم نہ رہیں، اصرار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو لوگ اصرار نہیں کرتے اپنے کیے پر تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی فرما دیتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ اصرار کرنے والوں میں سے یہ نہیں ہے۔ میں نے جیسے کہ کہا نا کہ 70 مرتبہ گناہ ہو جائے اور 70 مرتبہ توبہ کر لے تو اصرار کرنے والا نہیں، کیونکہ اس نے اصرار اس کو کہتے ہیں کہ اپنے گناہ پر ایسا قائم و دائم ہو جائے کہ بار بار کر رہا اور توبہ نہیں کر رہا، لیکن جب توبہ کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے اصرار کرنے والوں میں سے نہیں۔ انسان ہے، پھر غلطی ہو گئی، پھر توبہ کر لی، پھر غلطی ہو گئی۔ کسی نے کہا نا کہ جامع میں توبہ شکن اور توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر پڑا ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ جامع میں توبہ شکن، شراب کا جو جام ہے وہ میری توبہ توڑ دیتا ہے، جب شراب سامنے آتی ہے، جام سامنے آتا ہے، توبہ توڑ لیتا ہوں، اور جب توبہ کرتا ہوں تو جام اٹھا کے توڑ دیتا ہوں۔ تو یہی حال میرا ہے، اور اس طرح سے میں نے نہ جانے کتنے جام توڑ دیے ہیں، یعنی توبہ بھی کرتا ہوں پھر پی لیتا ہوں۔ تو بعض اوقات بعض چیز سے انسان چاہتا ہے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ بعض سگریٹ کے عادی لوگ ہیں، توبہ کر لیتے ہیں کہ آئندہ نہیں پیوں گا، لیکن سامنے آ جاتی پھر مجبور ہو کے پی لیتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر توبہ کر لے، بشرط ہے کہ جب توبہ کرے اس وقت دل میں ارادہ پختہ ہو کہ میں اس برے عمل کے قریب جاؤں گا نہیں، لیکن پھر غلطی ہو جائے، پھر مبتلا ہو جائے، پھر توبہ کر لو۔ تو اگر 70 مرتبہ بھی اس طرح سے کوئی آدمی توبہ کر لے گا گناہ کے بعد تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ دلوں کے حال اللہ جاننے والے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا توبہ سے کہ بھئی میں نے تو توبہ کر لی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ابھی تو کر لو، بعد میں ہم دوبارہ کر لیں گے، ایسا نہیں۔ جب آدمی توبہ کرے تو پورے استقلال کے ساتھ کرے کہ آئندہ میں، یعنی عزم ہو کہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ لیکن اگر پھر چلا گیا، گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر، لیکن جب بھی کرے پورے پختہ یقین کے ساتھ کرے کہ آئندہ میں نے یہ نہیں کرنا۔ تو اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت البتہ نہیں ہے، توبہ و استغفار کرتا رہے آدمی۔ بعض اوقات بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں تو کرتا رہے، ڈرتا رہے، یعنی ڈر اور خوف بھی ہو، اس کا امید ہے اللہ سے ایسی ہو کہ اگر جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید تھی، یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ جنت میں صرف ایک شخص جائے گا تو مجھے اللہ سے ایسی امید ہے کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا، اتنی امید ہے اللہ سے۔ اور ڈر اور خوف اس ذات کا اتنا ہے، اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ ایک شخص جہنم میں جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ میں ہی نہ ہوں، ہو سکتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو یہ ڈر بھی اللہ کا اتنا ہو دل میں، اور اس سے یقین بھی اور اعتماد بھی اس کی ذات پر اتنا ہو، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ رلی ملی اچھی ہوتی ہیں۔ بہرحال جب آدمی کو بڑھاپا آ جائے تو پھر امید غالب ہونی چاہیے۔ جوانی کے اندر معاملہ اور ہوتا ہے، بڑھاپے کے اندر معاملہ اور ہوتا ہے۔ مایوس بڑھاپے میں نہ ہو، بڑھاپے میں تو آدمی یہ بھی سوچ لے کہ میرے بال سفید ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے تو اس لیے بعض اوقات ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سفید بال والوں کے ہاتھ جو ہے وہ خالی نہیں لوٹاتے۔ تو آدمی یہ سوچ لے، تو مختلف چیزیں ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی دعا فرمایا کرتے تھے یا کیا کرتے تھے تو اس میں یہ بات بتایا کرتے تھے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بال سفید ہیں، یعنی ایسے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہاتھ خالی نہیں لوٹائیں گے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ تو بہرحال بہت امیدیں آدمی اللہ سے رکھے اور نہ امید نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پہ بھروسہ کر کے
گناہ بھی نہ کرے، اس سے ہی بچتا رہے، کیونکہ یہ بات بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے رحیم و کریم ہے کہ وہ آپ کو دینے پر ہر وقت تیار ہیں، اور ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتے، شرم نہیں کرتے۔ تو اس لیے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے۔ خدا نہ کرے غلطی ہو جائے تو اس غلطی پر اصرار بھی نہ کریں، بار بار نہ کریں، اور فوراً توبہ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو لے آئیے، کچھ کتابیں ہیں یہ تقسیم ہو رہی ہیں، آپ حضرات یہ لے لیجئے، اور یہ کتابیں تقسیم اسی لیے کی جاتی ہیں تاکہ آپ حضرات انہیں پڑھیں، اور اگر آپ پڑھ چکے ہوں پھر آگے اگر کسی اور کو دینا چاہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہو جائے گی۔ کتابیں لا رہے ہیں، میں دعا کراتا ہوں، پھر لے کے جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ ایک صاحب کے خالہ بیمار ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے دعا کے لیے کہا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عطا فرما دے۔ ہمارے بھائی خالد حفیظ صاحب حضرت والا کے صحبت یافتہ بھی ہیں، ان کے والد بھی ہمارے آئی سی یو میں داخل ہیں اس وقت، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے بھائی ثناء اللہ صاحب، ان کے والد کا انتقال ہوا کل یا پرسوں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اور اسی طرح ہمارے یونس صاحب، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا بھی، اور اس سے پہلے کچھ عرصے پہلے ان کے بیٹے جوان بیٹے کا بھی انتقال ہوا، دونوں کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کاملہ فرما دے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بھی اس دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔